جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے کچھ اسٹوڈنٹ حضرات ہیں۔ اس وقت ہمارے گلگت بلتستان میں ایک ٹرین چلا ہوا ہے کہ ہمارے معدنیات پہ قبضہ ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ حضرات کی کیا تاثرات ہیں ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ کہاں سے ہو آپ؟ میں استور سے۔ استور سے۔ نمل کے اسٹوڈنٹ ہو؟ جی جی، میں نمل اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہماری دوسری جو کونسل ہے نمل گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل، اس کو لیڈ بھی کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ معدنیات پہ قبضہ ہو رہا ہے، یہ لفظ قبضہ ہو رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ جی جی، ہمارے پہاڑوں پہ یہ قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم نے ہمارے GBSF کے پلیٹ فارم سے، GBC کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروائے اسلام آباد میں؟ جی جی، ہمارے کروائے، اور ہمارا یہی ہے کہ مقصد آگے بھی اس کو آگے لے کے جائیں ہم لوگ، اس بڑے پلیٹ فارم پریس کلب کی طرف لے کے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ۔ تو آگے اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ کو یہ آپ نے قبضے کی بات کی نا، قبضہ ہے گلگت بلتستان کا مسئلہ۔ دیکھیں، ہمیں جب حقوق کی بات ہوتی ہے ہمیں کہا جاتا ہے آپ غیر وہ متنازع علاقہ ہے آپ کا۔ اس دن میں ہم نے ایک بات کی، فیصل واڑے کی ایک بات ہے نا، کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی مرضی ہے، نکالنا چاہے نکالے۔ ہم یہی کہتے ہیں آپ کا باپ کا نکالے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، باقی ہم اپنی جگہ پہ اپنے ٹرین چلاتے رہیں گے۔ ایز اے چیئرمین آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ پیغام ہے GBC کے پلیٹ فارم سے حکومت کو، ہمارا حکومت وقت کو یہی پیغام ہے کہ آپ نظریں کے چشمے اتاریں، حقیقت کو دیکھیں۔ ہمارے بچے ہمارے دیکھیں، نمل کے اندر 2700 اسٹوڈنٹس بھی کے پڑھ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان 6 روڈ کمرشل میں 10,000 لوگوں کی وہاں بیٹھتے، ان سب کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت کیوں پڑی آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران ناکام ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہو، اس طرح کی معدنیات اب نکال رہے ہیں، لیکن ہماری جو ٹرم اینڈ کنڈیشن سیٹ ہونی چاہیے، GB کا اتنا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹیز، ہم پوری GB میں 2 یونیورسٹیز بلوچستان اور KIU کا نام لالی پاپ دے کے ہمیں ورگلایا گیا ہے۔ اس چیز ہم انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ اس کو بڑے پلیٹ فارم میں لے کے جائیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار جیسے چیئرمین صاحب کی بات کے ساتھ میں بھی ایگری ہوں، یعنی کہ قبضہ تو ابھی جیسے معدنیات لاسٹ ٹائم ہم نے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، اور رہی بات یہ فیسلٹیز کی، تو اگر ہمیں یہی فیسلٹی اگر گاؤں میں ملتی جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، میں بھی کہ وہ بھی وہاں پڑھ دیتے۔ آج کل ہم جیسے ہم کر رہے ہیں تھوڑے، پاکستان کی گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کی معدنیات پہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ یا بالکل بھی نہیں، اگر کیونکہ ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو شناختی کارڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ہم بیسک رائٹس کی بات کر رہے ہیں، بھائی ہمیں رائٹ ملے، دین ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ورنہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے حصے ہو جب معدنیات نکالنا، ادروائز کہتے ہیں یہ تو متنازع علاقہ ہے کشمیر۔ یہی ہم کہیں گے ہمیں ہمارے حقوق ملے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کام کرے تو یہ جائز بھی ہے، ادروائز بالکل بھی نہیں۔ آپ اسٹوڈنٹ گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل کا ممبر ہیں؟ جی جی، میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہا ہوں کالج اسرار کے انڈر۔ اچھا اچھا جی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار میں یہی کہنا چاہوں گا، کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایک پولیٹیشین تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار گلگت کے پہاڑوں پر معدنیات پر ہر پاکستان 24 کروڑ عوام کا حق ہے۔ تو یار میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار پنجاب کو جب فنڈ پروونس دینا ہو تب ہمارے حقوق نہیں دیکھے جاتے، جب فنڈس دینے ہو تب ہمارے حقوق نہیں دیکھے جاتے، اور دوسرے جو معاملات ہیں ساروں میں ہمیں پیچھے ہی رکھا گیا، اور جب معدنیات اور ہمارے ادھر کی جو ریسورسز کے معاملات پہ آتے ہیں تب وہ سارے عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے، اور یہ گلگت بلتستان کو بلوچستان نہ سمجھے اور نہ پنجاب کو کوئی، وہ ادھر غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، تو کبھی بھی ہم اپنے معدنیات اس طرح کھلا عوام کو حکومت کو نہیں دے سکے۔ نہیں، ایسے واقعات پچھلے کئی سالوں میں ہو گئی ہے، ایک دو جگہ پہ احتجاج ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ 1-2 یا مہینہ تک ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کو فزیکل کچھ کام کرنے کے لیے بلوچستان کے عوام کو یا خصوصاً اسٹوڈنٹ کو، یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ماشاءاللہ یوتھ بڑا ان چیزوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ ابھی ریسورسز کے اوپر ان کا کبھی بھی قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یوتھ کو ابھی سب کچھ سمجھ آ چکا ہے، ابھی ہماری یوتھ بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو انشاءاللہ ابھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ سب پروٹیسٹ کریں گے، روڈ پہ آئیں گے، اور مائننگ کے لیے کبھی بھی ہم حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔